سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام بیان فرماتی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لوگ سوال کرتے ہیں، ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی زمین کو کس نے بنایا، انسان کو کس نے بنایا، ان آسمان کو کس نے بنایا، ان چیزوں کو کس نے بنایا ہوگا۔ تو ایسے ہی یہ سوال کرتے کرتے آخر لوگ یہاں تک کئی دفعہ پہنچ جاتے ہیں ان سب چیزوں کو اللہ نے بنایا، مان لیا، تو اللہ کو کس نے بنایا، یہ سوال۔ اور کئی دفعہ آپ نے فرمایا کہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان آپس میں نہیں پوچھتے، لوگ آپس میں سوال نہیں کرتے، شیطان بندے کو سوچ دیتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ فلاں چیز کو تو لوگوں نے بنایا، لوگوں کو اللہ نے بنایا، اور اللہ کو کس نے بنایا، یعنی کہ سوچتے سوچتے یہاں تک بندے کی سوچ لے جاتا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے نا، انسان کے دماغ کو، سوچ کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، تو اس سوچ کی بھی ایک لمٹ ہے جہاں تک ہمارا دماغ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جیسے ہی ایسا کوئی خیال آئے یا کوئی ایسی بات پوچھے تو فوراً زبان سے یہ ادا کرو کہ آمنت باللہ، میں تو اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، بس اللہ نے اتنا بتا دیا کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، اسی پر میرا ایمان ہے، اور اس سے آگے سوچنا ہی درست نہیں ہے۔ اگر پھر بھی اس رستے پہ چلو گے، ان سوالوں کے پیچھے لگو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ دو ٹوک سی بات ہے، یہاں کوئی دوسرا رستہ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا ذہن محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اب ذرا غور کرے، ویسے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی، تو میں یہ اللہ کی مثال توبہ نعوذ باللہ نہیں دے رہا ہوں، میں تو صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں کہ میں اردو بول رہا ہوں، اردو عربی یہ ان کے حروف ہجا، حروف تہجی ملتے جلتے ہیں، الف با تا یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور یا تک ختم ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں یا سوال شروع ہو جائیں کہ یا سے پہلے کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے، اس سے پہلے کرتے 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 الف سے پہلے کیا ہے، خاموشی ہے، کیونکہ ہماری سوچ محدود ہے نا۔ الف سے پہلے کیا ہے، اردو زبان کے لحاظ سے الف سے پہلے کیا ہے، کوئی بھی زبان ہے، یہ انگریزی زبان ہے، عالمی زبان تصور کی جاتی ہے تو اے ٹو زیڈ حروف ہجا، تو پیچھے آتے جاؤ، اے سے پہلے کون سا حرف ہے، کیا بولیں گے، کیا لکھیں گے اے سے پہلے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انسان سوچ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے بات سمجھنے کے لیے، توبہ نعوذ باللہ، یہ اللہ کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو بھی ایسے ہی سمجھو۔ بھئی جب اپنی بنائی ہوئی چیزیں، یہ انسان نے حروف بنائے ہیں نا، تو ان کی ایک حد ہے، اس سے پیچھے انسان نہیں سوچ سکتا ہے، تو اللہ سے پہلے کیا ہے یہ کون سوچ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ آسان سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن شیطان اس انداز میں ہمارے ذہن میں یہ چیزیں ڈالتا ہے کہ بندے، اور بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، کسی نے اللہ کا انکار ہی کر دیا، نہیں جی، جیسے یہ ساری چیزیں بھی اللہ بھی خود ہی بنا ہے تو یہ ساری چیزیں خود ہی بنی ہے، توبہ نعوذ باللہ۔